نماز نفل دیاں کئی قسماں نے۔ صلاۃ الاستسقاء، جدوں قحط سالی ہو جائے، خشکی بڑی ہو جائے، موسم گرم ہو جائے، بارشاں نہ ہون، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سنت مبارک اے بھی ہے کہ لوگاں نو کھلے میدان اندر اکٹھیاں فرما کے 2 رکعت نماز جنوں صلاۃ الاستسقاء کیا جاندا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو پڑھائی۔ اور نماز نفل دی ایک قسم صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف ہے، جدو سورج نو یا چند نو گرہن لگ جائے، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو مسجد دے اندر صلاۃ الکسوف اور ساتھ صلاۃ الخسوف پڑھائیے۔ نماز نفل دی ایک قسم نماز وتر بھی ہے۔ عشاء دی نماز دے اندر فرضاں تو بعد سنت ادا کرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو وتر دی نماز پڑھائی۔ تراویح دے اندر ماہ رمضان اندر وتر دی نماز با جماعت میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو پڑھائی، اور رمضان تو علاوہ غیر رمضان اندر میرے پاک پیغمبر نے جماعت تو علاوہ ادا فرمائی۔ صحابہ نو ہی حکم فرمایا کہ نماز وتر پڑھیا کرو، یہ رات دی آخری نماز ہے۔ فرمایا جیدہ دل کرے 1 وتر پڑھے، جیدہ دل کرے 3 پڑھے، 5 7 9 11، یہ تقوی دی بات ہے۔ جڑا جتنا پرہیزگار ہوئے گا، جتنا متقی ہوئے گا، اللہ تو جتنا ڈرن والا ہوئے گا، اتنے وتر پڑھے گا۔ اور بعض لوگ ساڑھے معاشرے اندر جان چھوڑا دینے، 1 وتر پڑھ دینے، روٹین ہی معمولی بنا لیں دینے، یہ بھی اچھی گل نہیں۔ اور کئی 3 وتراں دے ڈٹے نہیں جی، وتر 3 ہی نہیں، ایک گل بھی غلط ہے۔ وتر 1 بھی میرے پاک پیغمبر نے پڑھا ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، اپنی اپنی استطاعت اور منشا مرضی دی گل ہے۔ نماز تہجد، اے بھی نفل نماز دی قسم ہے۔ پہلا میرے پاک پیغمبر ساری رات نفل نماز تہجد دی نماز پڑھ دے سن، حتیٰ کہ پیر مبارک سو جایا کر دے سن۔ پھر رب نو اپنے خلیل دے، اپنے محبوب دے، اپنے لاڈلے دے بڑا ترس آیا۔ رب نے فرمایا میرے سونیا تھوڑی جی رات آرام کر لیا کر، تھوڑی جی رات میرے سامنے آنسو بہا لیا کر۔ اور تہجد دی نماز او عظیم نماز ہے، نفل نماز ہے، جس وقت اللہ آسمان دنیا تے آ جایا کردے نے اور آ کے اپنے بندیاں نو واضح مار مار کے کہیں دینے، میرے بندیوں اٹھ جاؤ، میرے کولوں منگو، کوئی ہے منگڑ والا مینوں عطا کراں۔ دعا دی قبولیت دا وقت ہے، رب دی رضا حاصل کرن دا وقت ہے۔ اور نماز نفل فرض نماز تو پہلا اور فرض نماز تو بعد اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتاں پڑھیاں نے۔ ایک سنتا مؤکدہ نے، ایک سنتا غیر مؤکدہ نے۔ مؤکدہ سنتا انہوں نے کیا جاندہ ہے جنہ دے میرے نبی نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اور وہ کیڑیاں نے سنت مؤکدہ؟ 2 سنتا فجر دیا، 4 ظہر تو پہلا، 2 ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد اور 2 عشاء تو بعد۔ یہ 12 سنتا نے جنہوں سنت مؤکدہ کیا جاندہ ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھیاں نے، حالت حضر اندر، حالت سفر، حالت جنگ اندر سنتا نہیں پڑھیاں، معاف نے، سوائے سنتا فجر دیا۔ اور جڑی سنت غیر مؤکدہ نے، او 4 سنتا ظہر تو پہلا، 4 سنتا عصر تو پہلا، 4 سنتا عشاء دے فرضاں تو پہلا۔ اے 12 رکعتاں سنتا غیر مؤکدہ نے
دل کرے تے پڑھ لو، نہ دل کرے تے نہ پڑھو۔ باقی پڑھنی چاہیے نے سنت غیر موقعہ بھی، لیکن میرے پاک پیغمبر نے انہاں تے ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی۔ نفل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دے ویلے، فجر دی اذان تو بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی سوائے 2 سنتاں مؤکدہ، اور جڑے نفل پڑھے میرے پاک پیغمبر نے ظہر ویلے اور ظہر دے فرضاں تو بعد 2 نفل پڑھے، 2 سنت مؤکدہ نال 2 نفل پڑھے، اور مغرب دی اذان ہون تو بعد میرے نبی نے 2 نفل پڑھے بھی نے، صحابہ نے بھی پڑھے نے، اور میرے پاک پیغمبر نے حکم بھی دیتا ہے، فرمایا صلو قبل المغربی رکعتین لمن شاء، 3 واری فرمایا جدا دل کر دے مغرب دے فرضاں تو پہلا 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ اور کئی لوگ تے ساڑھے معاشرے اندر اذان ختم نہیں ہوندی، مؤذن دے منہ اندر لا الہ الا اللہ ہوندی، پیچھے بندہ تیار اقامت کہن واسطے۔ ایدہ نقصان ہے وے جڑے بندے وضو کر رہے، استنجا کر رہے، یہ جڑا بندہ لیٹ ہو گئے او بندہ فرض نماز تو رہ جاتا ہے۔ چاہیے ہے وے کہ 2 رکعتاں نفل مغرب دی اذان تو بعد پڑھنے چاہیے۔ مدینی اندر ٹر جاؤ، مکی اندر ٹر جاؤ، آج بھی نبی علیہ السلام دی سنت زندہ ہے۔ اور لیکن افسوس کا مقام ہے ساڑھے اس پاکستان، انڈیا، ایشیا اندر اس سنت لوگ روح گردانی کر چکے، بہت قلیل لوگ نے جڑے اس سنت عمل کر دیں۔ عشاء دے فرضاں تو بعد 2 نفل اور 2 سنت مؤکدہ، حضرات انہاں سنتاں انہاں نفلاں دی کی اہمیت ہے، کی فضیلت ہے، پچھلے جمعے اندر تسی سن چکے۔ میں پھر ایک گل دہرا دینا چاہنا، قیامت والے دن سب تو پہلا اللہ نے کہنا میرے فرشتیوں، اے میرے بندے دے نامہ اعمال اندر ویکھو انہاں نے کتنے فرض پڑھے نے۔ ہن فرض چیک ہون گے، اللہ سونیا اتنے فرض پڑھے نے تے اتنے نہیں پڑھے، تے اتنے قابل قبول نے تے اتنے فرض نا قابل قبول نے۔ دعا کرو اسی جڑیاں فرض نمازاں پڑھ رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور جڑے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے انہاں دی نماز کے بارے ہوئی حکم آئے گا، پھر اللہ فرمان گے انظروا هل تجدون من تطوع، فرشتوں ذرا اس بندے دے نامہ اعمال اندر ویکھو کوئی نفل نماز بھی ہے، کوئی سنت مؤکدہ، کوئی سنت غیر مؤکدہ، کوئی وتر، کوئی نماز جنازہ کسی دا پڑھیا ہوئے، کوئی صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، اس ساری نفل نمازاں ویہن گے فرشتے، پھر ان نفل نمازاں نال فرضاں دی کمی پوری ہوئے گی، اور جڑے سلام پھر دی دوڑ لا لیندے نے انہاں دا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک گل ٹھیک ہے فرضاں دا سوال ہونا ہے، اور کملیا اے بھی تے ویکھ فرضاں دی کمی کدے نال پوری ہونی، فتویٰ دے بڑی جلدی تیری زبان دی نکر تے رکھیا ہوندا ہے، انہاں سنتاں دے بارے سوال نہیں ہونا، انہاں نفلہ دے بارے سوال نہیں ہونا۔ اور کئی لوگاں نے تے یقین کرو معاشرے اندر سنتاں نفلاں نو بالکل ہی چھڑ دیتا ہے، اہمیت ہی نہیں دے، پڑھتے ہی نہیں۔ جڑا بندہ ہمیشہ سنت دا تارک ہوئے، سنتاں نو اہمیت نہ دے، سنت نہ پڑھے، او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، علماء دا فتویٰ موجود ہے۔ او ایک الگ بات ہے، کدے کبار بندے دی صحت ٹھیک نہیں، بندہ سفر تے، بندہ حالت جنگ اندر ہے، او رخصت شریعت نے دیتی ہے، لیکن ہمیشہ فرض پڑھے السلام علیکم ورحمت اللہ مسیتوں بعد ایک کم چنگا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نفل نماز ہی ایک قسم نماز جنازہ بھی ہے، جدو کوئی مسلمان بھین بھرا فوت ہو جائے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے اندر شرکت کرو۔ اور آج کئی لوگ نماز جنازہ جی نفل نماز ہے، کملیا جی تو آج کسی دا پڑھے گا تو کل کوئی تیرا بھی پڑھے گا، تے جڑے بندے دے جنازے اندر 40 معاہد بندے شریک ہو گئے، میرے پاک پیغمبر نے خوشخبری سنائیے، فرمایا اللہ انہوں معاف کر دینے دے۔
اور نماز جنازہ کئی لوگ تے یقین کرو ایک منٹ بھی نہیں لاؤں دے، اس سراسر میت نال میت ورثہ نال زیادتی ہے۔ یہ تے ایک میت واسطے تحفہ ہے، یہ تے ایک میت واسطے دعائے مغفرت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بے شمار دعاواں نماز جنازہ دی ثابت نے۔ اتنے ساڈے معاشرے اندر ایکو دعا اللہم اغفر لحینا و میتینا، پتہ ہے اس دعا اندر ایکو لفظ مردے واسطے آئی ہے، میتینا، اللہ ساڈے اس مردے نو معاف کر دے۔ باقی تے سارے لفظ اللہ ایسی جڑے زندہ ہاں سانو معاف کر دے، اللہ جڑے تھے حاضر نے انہاں نو معاف کر دے، جڑے تھے نہیں حاضر انہاں نو معاف کر دے، اللہ بندیاں نو بھی معاف کر دے، بڑھیاں نو بھی معاف کر دے، چھوٹیاں نو بھی معاف کر دے، وڈیاں نو بھی معاف کر دے۔ میت واسطے، فوت ہون والے بندے یا بندی واسطے ایکو لفظ اللہم اغفر لحینا میتینا، اللہ اے ساڈے مردے نو معاف کر۔ باقی دعاواں میں سکھو، کوشش کرو کہ جتنیاں دعاواں جنازے اندر پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے جنازہ اچا بھی پڑھے ہولی بھی پڑھے۔ اچا پڑھنے دا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جڑے لوگوں کو نماز جنازہ نہیں نہ ہوتا انہوں نے دعاواں دا پتہ چلتا ہے، اور لوگی اچھی آمین کہتے ہیں، اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی واعف عنہ واکرم نزلہو۔ ڈائریاں پہیاں نے، ان اندر نماز کا سبق بھی موجود ہے، نماز جنازہ بھی موجود ہے۔ اور کوشش کرے کرو خشوع خضوع نال، دل جمی نال، دل لگی نال نماز جنازہ پڑھیا کرو، جان نہ چھڑایا کرو۔ جی اسی میت نال مردے نال بھی زیادتی کرنی ہے پھر ساڈا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نماز اشراق یہ بھی نفل نماز ایک قسم ہے، نماز چاشت ان اندر کوئی بہتا فرق نہیں۔ نماز اشراق تے چاشت اندر موٹا موٹا سمجھ لو، نماز اشراق سورج طلوع ہو جائے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد پڑھ لو، تے نماز چاشت انی کوئی گرمی ہو جائے کہ جدو بندے نو گرمی لگنی شروع ہو جائے کوئی گھنٹہ ٹھہر کے بندہ نماز چاشت بھی پڑھ لے۔ تے فضیلت دی اہمیت انہاں دو نمازات بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس نماز دے 3 مختلف نام نے۔ پہلا نام اشراق، سورج طلوع ہون دا وقت، دوسرا نام ضحیٰ، روشنی ہون دی وجہ، اور تیسرا نام اوابین، او وقت جدو اونٹ تے چھوٹے چھوٹے بچے نا صحرا اندر چلنا شروع ہون تے انہاں دے پیر گرمی دی وجہ تو جلنے شروع ہو جان، انہاں دے پیر سڑنے شروع ہو جان۔ اے 3 نام نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ساری زندگی معمول رہے ہے، چاہے مسجد اندر چاہے گھر اندر پڑھنی ضرور ہے، لیکن اسی لوگ دن فجر نہیں پڑھتے، اشراق کتنے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایدی اہمیت کی ہے، آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے کر نظر پاؤ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدو بندہ صبح دے ویلے اٹھ دے، جدو بندہ صبح دے ویلے جناب جاگ دے، اے دے ہر جوڑ دے صدقہ کرنا لازم ہے، اے دے ہر جوڑ دے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ۔ فرمایا میرے صحابہ ان ساری نالو اشراق دی 2 رکعتاں کافی نے۔ اللہ اللہ۔ اور سنن نبی داؤد دے اندر میرے پاک پیغمبر دا فرمانے علی ذیشان فرمایا جیڑا بندہ وضو دی حالت دے اندر گھروں باہر نکل دے، فرمایا اس بندے نو احرام بن کی حج واسطے جان والے دے برابر اجر و ثواب مل دے۔ اور جیڑا بندہ نماز اشراق واسطے، جیڑا بندہ نماز چاشت واسطے وضو کر کے گھروں باہر نکل دے اور او دا مقصد صرف اور صرف کہ اللہ پاک نو راضی کرنے، نماز اشراق پڑھنی ہے، نماز چاشت پڑھنی ہے، میرے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امتی لوگو نوٹ کر کے لے جاؤ فرمانے رسول فرمایا اس بندے نو عمر واسطے جان والے دے برابر اجر و ثواب مل جائے. تیسرا فرمانے علی ذیشان میرے پاک پیغمبر دا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مستدرک حاکم دے اندر اور سنن ابن خزیمہ دے اندر صحیح سند دے نال حسن سند دے نال روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خلیل نے میرے یار نے مینوں 3 وصیتاں فرمائیاں نے. پہلی وصیت فرمایا ابو ہریرہ ہر مہینے دے اندر 3 نفلی روزے رکھیا کر. دوسری وصیت فرمایا ابو ہریرہ اشراق کی نماز نو کدے بھی نہیں چھوڑنا. تیسری وصیت فرمایا رات نو سون تو پہلا فرمایا وتر دی نماز پڑھ کے سویا کر. اللہ اللہ اللہ. اور سنن ترمذی دے اندر روایت صحیح سند دے نال موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجر حجت و عمرت تاما کانت لہو حجت و عمرت تاما کانت لہو حجت و عمرت تاما. حضرت انس بن مالک بیان کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا او دنیا کائنات والے او جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال ادا کر دینا جڑا بندہ فجر دی 2 رکعتاں جماعت دے نال مسجد اندر ادا کر دے ثم قعد یذکر اللہ پھر اپنی جائے نماز سے بیٹھا رہیں دے پھر اس جگہ دے بیٹھا رہیں دے جتھے نے 2 رکعت نماز پڑھیے نا پھر جناب اللہ پاک دا ذکر کر دے کدے سبحان اللہ دی تسبیح کر دے کدے الحمدللہ دی تسبیح کر دے کدے اللہ اکبر دی تسبیح کر دے کدے لا الہ الا اللہ پڑھ دے کدے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے کدے آیت الکرسی پڑھ دے کدے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ دے کدے میرے تے درود پڑھ دے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ثم قعد یذکر اللہ پھر 2 رکعت نماز فجر پڑھن تو بعد اپنی جگہ دے بیٹھا رہ جائے اللہ اللہ کر دے اللہ دا ذکر کر دے اللہ نو منان دی کوششاں کر دے نا پھر سورج طلوع ہوندے اے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندے نا پھر اے بندہ 2 رکعتاں شراق دیاں پڑھ دے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ اے جڑا بندہ فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھن تو بعد اپنی جگہ بیٹھا رہندے اللہ اللہ کردا رہندے پھر حالت وضو دے اندر اٹھ کے کھڑا ہو جاندے سورج طلوع ہون تو بعد تھوڑی دیر بعد اے بندہ 2 رکعتاں شراق دیاں پڑھ دے. 3 مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کانت لہو کانت لہو کانت لہو کاجری حجت و عمرت تاما. 3 بار میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ انہوں مکمل حج دی عمر دے برابر اجر و ثواب عطا کر دے. 3 مرتبہ فرمایا اللہ انہوں مکمل حج دی عمر دے مطابق اجر و ثواب عطا کر دے. اللہ انہوں مکمل حج دی عمر دے مطابق اجر و ثواب عطا کر دے. نہ تین جہاز دی ٹکٹ کروائیے نہ تین جناب لکھ روپیہ خرچ کیتے نے اتنی تکلیف کی دی فجر دیاں 2 رکعتاں مسجد اندر آ کے جماعت نال پڑھیاں نے پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ گئے نا اللہ اللہ کر دے. جدو سورج طلوع ہوندے اے جناب 10-15 منٹ بعد کھڑا ہو گئے 2 رکعت
دا اشراق دیاں پڑھ دے اللہ رب العالمین اس بندے نو مکمل حج تے عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دینے. کتنی فضیلت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اج بندہ جناب عمرے واسطے جائے تے 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تھکاوٹ برداشت کر کے گھر والیاں تو دور ہو کے جناب جہاز کا ٹکٹ کٹوا کے اتنی دور ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے جانا ہے جناب میں عمرے دا اجر ثواب حاصل کرنا ہے. پھر 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج واسطے جانا ہے کتنے دن اتھے رہندا ہے. پھر جناب کوشش کر دے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے. کیوں جی حج دی بڑی فضیلت ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جڑا بندہ حج کر لیندا ہے او انج گناہوں تو پاک دے صاف ہو جاندا ہے جویں اج ہی اودی ماں نے اونوں جنم دتا ہے اس دنیا اندر تشریف لے آئے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرات میرے نبی نے کتنا زبردست پیکج بیان فرمایا ہے کتنی زبردست آفر بیان فرمائی ہے. اور پھر سارے پکا ارادہ کر دیو اشراق کی نماز پڑھو گے. ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہندے نے اج تو بعد اشراق کی نماز پڑھا گے. اچھا ہاتھ کھڑا کرو پتہ چلے شرماؤ نہیں. یہ کیڑا کوئی کبڈی دا میچ ہون لگے پیسے جمع کرنے نے. اللہ اکبر کبیرہ. نفل نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت. کل قیامت والے دن فرضاں دی کمی ان اشراقاں نے پوری کرنی ہے. فرضاں دی کمی ان چاشتیاں نمازاں نے پوری کرنی ہے. اور کچھ مسائل ایسے نے جڑی اج لوگاں نو معاشرے اندر بالکل بھی نہیں پتا. ہن اقامت ہو جاندی ہے جناب انہاں نے سنتا جاری رکھی نے ساری جماعت ڈیگ رہی ہے. اے چودھری صاحب نے سلام پھیرنا ہے تے پھر ہی فرض نماز شروع ہونی ہے. انہوں نے جناب سنتا مکمل کرنی نے پھر ہی فرض جماعت شروع ہونی ہے. اور اللہ دے بندیو جدو مسیطے آؤ کڑی نو بھی ویکھ لیا کرو. ٹائم 2 منٹ رہندے نے رکھتا 4 شروع کر رہی ہو. ٹائم 1 منٹ رہ رہے رکھتا 2 شروع کر لیا. جے انی نفل نماز پڑھنی ٹائم نہ لاؤ کرو. باقی سارے جماعتی نمازیوں پریشان نہ کریا کرو. اور جدو اقامت ہو جائے اوتھے نفل نماز چھڑ دو. کیوں چھڑنی ہے میں نہیں کہہ رہا. آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی علی ذیشان ابو ہریرہ بیان کر دینے جناب صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ میرے وال فرمانا سون والے ہو جا کے بیٹھنا بڑا اہم مسئلہ. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. فرمایا جدو فرض نماز واسطے تکبیر ہو جائے اقامت ہو جائے پھر نفلاں نو چھڑ دینا ہے پھر سنتاں نو چھڑ دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن مالک بحینہ بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک بھی عمر علیہ السلام نے ایک بندے نو ویکھیا فجر دے ویلے اقامت ہو گئی ہے نا اے جناب فجر دی سندا پڑھدا جا رہے اے فجر دی سندا پڑھ رہے ہیں نا. میرے پاک بھی عمر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فجر دے فرض پڑھانے شروع کر دیتے نا. اللہ 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 جدو میرے پاک بھی عمر نے سلام پھیریا آپ علیہ السلام لوگوں نال گل مل گئے آپ لوگوں نال سلام دعا کرن لگ گئے نا. پھر میرے پاک بھی عمر دی نظر اس بندے دی پیاں آپ علیہ السلام اس بندے کول گئے اور جا کے اس بندے نو مخاطب کر کے فرمایا الصبح اربعن الصبح اربعن. او اللہ دی اولیاء کیا تو فجر دے 4 فرض پڑھ رہا سے؟ اللہ اللہ. کیوں جدو اقامت ہو جائے پھر فرض نماز تو علاوہ کوئی نماز نہیں ہوندی. اللہ دے نبی نے فرمایا تو 2 فرض اپنے پڑھے پھر ساڑھے نال رل گئے پھر تو جناب 2 فرض پڑھے نے کیا تو فجر دے 4 فرض پڑھے نے. اللہ اللہ اللہ. مسئلہ پاک پیغمبر
سمجھا رہے نے کہ جدوں اقامت ہو جائے پھر فرض نماز تو علاوہ کوئی نماز نہیں ہوندی. اللہ اللہ جدوں فرض نماز مکمل ہو جائے پھر سنتا پڑھ لو نا. جدوں طلوع شمس دا ویلا آ جائے تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر فجر دی سنتا پڑھ لو نا. اور ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن سرجس کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہویا اللہ دے نبی لوگوں نے فجر دی نماز پڑھا رہے نے. ایک بندہ ایک نکرے جا کے کھڑا ہو گیا اوتے نے اللہ اکبر کیا تے جناب نفل شروع کی تے ان اللہ اکبر کیا فجر دی سنتا پڑھن لگ گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں سلام پھیریا اس بندے نو مخاطب کر کے فرمایا یا فلان بیئی صلاتین عددتا. او اللہ دے بندیا تو کیڑی نماز شمار کی دیئے جڑی نماز ساڑھے نال پڑھی یا او نماز شمار کی دیا یا جڑی نماز اقامت دو بعد مسجد ایک نکرے لگ کے پڑھ رہا سے. اللہ اللہ ابی صلاتی کا وحدہ کا اب بھی صلاتی کا معنی جڑی نماز ساڑھے نال پڑھی یا انہوں فجر دے فرض شمار کی تی یا جڑی نماز مسجد ایک کونی اندر کھڑا ہو کے پڑھ رہا سے. اذاہو کی ماتی صلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. کوئی گل نہیں. اور بعض لوگوں نے نا اتھے مسئلہ بنایا ہویا ہے جناب جدو فجر دی جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی تسی پہلا سنت پڑھنے نے پھر جناب فرض پڑھنے نے. فجر دے سنت ہوندی پہلا نے اتھے میرے نبی داسرے نے اے کملیو جے ٹائم ختم ہو جائے اقامت ہو جائے تکبیر ہو جائے فرض نماز شروع ہو جائے پھر تسی اپنی سنت نماز ہی توڑ کے فرض نال شامل ہو جاؤ. اور دوسرا مسئلہ جڑے لوگ نا سفر دے جاندے نے ویکھو فجر دی نماز تو علاوہ 3 نمازاں ایسی ہیں جڑیاں قصر کرن دا حکم بھی ہے اور افضل عمل بھی ہوئی ہے کہ سفر اندر جاؤ ظہر عصر تے عشاء دی نمازاں قصر پڑھو 4 دی بجائے 2 پڑھو. سنتا معاف نے. اور کئی لوگ فرض دے قصر پڑھ رہے نے لیکن نال سنتا بھی پڑھی جاندے ہیں. اللہ کرو میرے پاک پیغمبر دا کی عمل مبارک سی. آؤ سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آپ دی روایت صحیح بخاری اندر اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. عاصم بن عمر بن خطاب بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ ذرات ہو جو فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک جانشار جیدہ نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اینا نال جناب عاصم بن عمر بن خطاب مکے دے کے رستے دے پر سفر دے جا رہے نے. ظہر دی نماز ویلا ہویا حضرت عبداللہ بن عمر نے سانو 2 رکعتاں ظہر دی نماز پڑھائی. 2 رکعتاں نماز پڑھان تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئے. پھر انہاں دی نظر اس جگہ تے پئی ہے جتھے لوگاں نو ظہر دی نماز پڑھائیے. کہنے لگے عاصم اے لوگ کی حرکت کر رہے نے. حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کہندے نے میں حضرت عبداللہ بن عمر نو کہیا حضرت جی اے بندے نفل نماز پڑھ رہے نے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے عاصم یار اگر میں نفل نماز پڑھنی ہوندی تے میں ظہر دے فرضاں نو کیوں قصر نماز پڑھدا. اللہ اللہ. کہنے لگے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ایک سفر دے روانہ ہویا ظہر دا ویلا ہویا اللہ دے نبی نے سنو 2 رکعت ظہر دی نماز پڑھائی اور اللہ دے پاک پیغمبر نے نفل نماز نہیں پڑھی اللہ دے نبی نے سنت نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئے. پھر فرمایا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک سفر دے روانہ ہویا ظہر دی نماز دا ویلا ہویا
حضرت عمر نے سنو 2 رکعت نماز پڑھائی، انہوں نے بھی نفل نماز نہیں پڑھی، پھر اللہ پاک والوں حکم آیا، اللہ نے انہوں دی بھی روح قبض کر لی، حضرت عثمان نال سفر کیتا، ظہر دی نماز دا ویلا ہویا، حضرت عثمان نے سنو 2 رکعت قصر نماز ظہر دی پڑھائی، انہوں نے بھی سنتا نہیں پڑھیاں، انہوں نے بھی نفل نہیں پڑھے، تے اج دا مسلمان نے مفتی اعظم بنا پھر دے، اے سفر دے جاؤں دے تے فرض قصر تے نال سنتا پڑھی جاؤں دے، ادھر گڈی نکلنا چاہے 1 2 ریڈی سٹیڈی اینڈ گو، انیاں سپیڈ نالو ایک ویڈیو آئی نیٹ دے، ریل گڈی ٹوڑ پئی جناب، اتھے ہی مسلے رہے، اتھے ہی لوٹے رہے، دوڑا لا لیا لوگاں نے۔ اے خدا دے بندیو، شریعت نے جڑی رخصت دیتی ہے انہوں قبول کرو۔ پتہ ہے لمحہ فکریہ کی ہے ساڑھے واسطے، ساڑھے کول قرآن حدیث دا علم پہنچیا نہیں صحیح معنی اندر، اسی لوگ جے حدیث آ بھی جائے نا، او جی ساڑھے امام صاحب انچ کہندے، اور ساڑھے بزرگ، اور انہوں نے نہیں پتا، اور کملیان نبی دی حدیث سے پڑھ کے ویکھ میرے نبی دی حدیث کی کہندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فجر دے سنت اللہ دے نبی نے سفر اندر بھی نہیں چھڑے اور حالت جنگ اندر بھی نہیں چھڑے، انہاں دی بڑی اہمیت نال بیان فرمائی، فرمایا فجر دیاں 2 سنتاں دنیا و ما فیہا تو بہتر نے، اور ہلکیاں جیاں 2 رکعتاں روایت اندر آؤں دے اللہ کے نبی سواری تے بیٹھ کے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیا کر دے سن، سواری تے بیٹھ کے نفل نماز بندہ پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام اپنی سواری تے بیٹھ کے نفل نماز پڑھ لیں دے سن، سواری دا منہ کدے مشرق وال کدے مغرب وال، اے بھی مسئلہ سمجھ لو، جے سواری دا منہ قبلے وال نہیں تے کوئی حرج نہیں، نفل نماز سواری تے بیٹھ کے۔ آج کل سواریاں کی نے ریل گاڑی، آج کل سواریاں کی نے ڈائیو بس چل گئی، جہاز چل گئے، بحری جہاز چل گئے، ان اندر بیٹھ کے بندہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اتھے قبلے دی کوئی قید نہیں۔ اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک اور اہم مسئلہ، کچھ لوگ نا فرض نماز پڑھ کے سنتا موقعہ غیر موقعہ پڑھ کے اسپیشل بیٹھ کے 2 نفل پڑھ دینے، ایک کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں، ہٹا کٹا اچھا لمبا چوڑا جوان ہے، اے جناب ساری نماز پڑھ گیا، ہر 2 سنتا بیٹھ کے 2 نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بغیر کسی عذر دے بیٹھ کے نماز پڑھ دے یا لیٹ کے نماز پڑھ دے یا اشارے نال نماز پڑھ دے، او دے بارے کی حکم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، ایک بندہ بغیر کسی عذر دے بیٹھ کے نماز پڑھ دے، اللہ اس بندے نو دی نماز دا پورا اجر عطا نہیں کر دے بلکہ اس بندے نو دی نماز دا آدھا اجر مل دے۔ تے جیڑا بندہ بغیر عذر دے لیٹ کے یا اشارے نال نماز پڑھ دے، او دے بارے بخاری اندر روایت ہے فرمایا ان صلی قائما فہو افضل ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم ومن صلی قائما فلہ نصف اجر القائم، فرمایا جیڑا بندہ بغیر عذر دے بیٹھ کے نماز پڑھ دے اس بندے نو ادھی نماز دا اجر ملدا ہے، اور جیڑا بندہ بغیر عذر تو لیٹ کے نماز پڑھ دے اشارے نال نماز پڑھ دے اس بندے نو ادھی تو ادھی نماز دا اجر ملدا ہے۔ تے اے جماعت اندر فجر ویلے نا کئی بچے بیٹھے ہوندے نے، نیند آ جاندی ہونی ہے ویسے ڈنڈی مار دے نے، انہاں نو کن تو پکڑ کے نا کھڑا کریا کرو، اور وڈیا بندے نو بھی چاہیے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جدو طاقت مک جائے استطاعت نہ ہوئے بالکل بندہ لاچار مجبور ہو جائے آخری آپشن ہے بیٹھ کے، نہیں تو پھر لیٹ کے اشارے نال۔ اتھے ایک اور گل بھی ذرا سمجھ لو،
یہ کیوں کہ اللہ دے نبی نے جدو طاقت استطاعت تے ہمت نہ ہوئے کھڑا ہو کے نہیں تے بہ کے نہیں تے لیٹ کے اشارے نال پڑھ لوے کہ نماز معاف نہیں، نماز معاف نہیں. کل عشاء دی نماز اندر 8 نمازی کتھے گئے باقی سارے؟ اللہ تحفے اندر ملی نماز. اور یہ کوئی یار نو تحفہ دے بڑا سینے نہ لا کے انہوں ٹاکی مار مار کے سنبھال کے شیشے اندر رکھنے. تے جڑے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے، جڑے رب نے تینوں اے تحفہ دیتا ہے نماز دا، او دے تحفے دی قدر ہی کوئی نہیں. پھر کہندے پرانیاں گلاں اور قرآن حدیث تے اوہی ہے نا جڑا 1450 سال پہلا اترا ہے. 160 مرتبہ نماز نو قائم کرن دا حکم آیا تے اسی پورے سال اندر بھی 160 نمازاں جماعت نال کدے پڑھیاں نہیں. اپنا رات نو سوندیاں محاسبہ کر کے سویا کرو. اور کئی تے ایسے بد نصیب نے جمعے والے دن بھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر کبیرہ. سب تو پہلا قیامت والے دن کس چیز کا سوال ہونے؟ رب نے کہنا لیا بندیا میریاں نمازاں. ٹھنڈ آ گئی ہے گیزر چلتا ہے، اللہ دے بندے ہو گرم پانی. شریعت نے رخصت دیتی ہے جے بیمار ہو نہیں پانی نال وضو کر سکتے تو یمم کر